بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بہت ہی ایک اہم موضوع چل رہا ہے طلاق کے حوالے سے، اس کا بڑھتا ہوا رجحان اور یہ ایک جو معاشرتی ناسور بنتا چلا جا رہا ہے، اور یقین مانیں دل کڑتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسا بڑھتا ہوا رجحان، غیر اسلامی معاشرہ ہو، کفار کا معاشرہ ہو، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کے ٹھوس بیس نہیں ہے، ان کے پاس ایسا نظام نہیں ہے، ان کے پاس خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے کوئی تعلیمات نہیں ہے، تو ان کی تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو میں آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ یہ بات مجھے پتہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود بے دینی کا معاشرہ بھی ہے، یہ بڑے افسوس اور المیہ اور فکر کی بات ہے، اور پریشانی کی بات ہے کہ ایسا معاشرہ ہونے کے باوجود ہم کس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ساری تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہم مجبوراً خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، خود ہی اپنی زندگیوں میں ٹینشنیں اور پریشانیاں اور ڈپریشن اور مشکلات اور الجھنیں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل ایک حضرت سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور بڑے بزنس مین ہیں، کاروباری شخصیت میں بھی ان کا نام ہے، ان کے برانڈ کا بھی بڑا ایک نام ہے۔ بہرحال تو ان کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہ حضرت فرمانے لگے، کوئی بات ہوئی تو جناب ٹینشن کی بات آئی، انہوں نے فرمایا کہ جی ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے؟ اسلام میں تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے فکر، کسی چیز کے بارے میں بندہ فکر مند ہے، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں، اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں، اپنے خاندان کے حوالے سے فکر مند ہے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے فکر مند ہونا۔ دوسری چیز ہے پریشانی، اور پریشانی کے سیدھی سی بات ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اکثر بہت سے جو ایسے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تو ان کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی جو ہم پریشانی میں گرتے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو خاندانی نظام ہے وہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، اجڑتا چلا جا رہا ہے، برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس گھر پر یہ صورتحال بیتے، جس گھر پر بیتے، جس شخص پر بیتے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، باقی معاشرہ پھر بے فکر ہوتا ہے، باقی معاشرے کو پھر کوئی احساس نہیں ہوتا، باقی معاشرہ پھر اسی ٹریک پر چل رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں چل رہی ہیں، تو اس میں بہت سے جو اسباب ہیں، بہت سے جو معاملات ہیں، اس میں میرا آپ کا رول بھی ہے اور بہت بڑا رول ہے کہ میرے سامنے کئی ایسے معاملات آئے کہ جن کا مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، حالانکہ وہ اگر تو خاندان کو چلانا چاہیں، خاندان کو بچانا چاہیں، تو پھر اس معاملے میں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی بن جائے، پہلی بات تو یہ کہ اپنی نیت کو ٹٹول لیں، پہلی بات یہ کہ اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ کیا واقعی وہ اس رشتے کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی تھیں اس حوالے سے کہ رشتہ کرنے سے پہلے کن چیزوں کو فوکس کیا جائے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو ہی فوکس کر لیا اور درمیان میں شادی کے بعد کوئی ایسی معاملہ پیش آ گیا کہ کچھ جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی تلخی ہو گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو معاملہ سلجھ نہ پا رہا ہو، تو یقین مانیں میری نظر میں جو کچھ معاملات آئے ہیں نا، تو وہ معاملات اکثر ایسے تھے کہ جو آسانی کے ساتھ سلجھائے جا سکتے تھے، آسانی کے ساتھ۔ ایک تو ہے کہ بڑے مشکل معاملات نہیں تھے، لیکن ایک تو یہ کہ نیتوں میں اگر کھوٹ ہو تو ظاہر ہے کوئی بندہ جو مرضی حل نکال کے دے سمجھا دے، لیکن وہ حل نہیں ہوتے معاملات۔ اور دوسری چیز جو بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، وہ رکاوٹ یہ بنتی ہے انا، کہ جی بس میں ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا،
میری تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میری طرف سے کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو بڑی اعلیٰ شخصیت ہوں، میں تو جناب عظیم فہم و بصیرت کا مالک ہوں وغیرہ۔ جو اس طرح کا تصور ہوتا ہے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ورنہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو معاملات ہوتے ہیں، یقین مانے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہی کئی معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ جو آسانی سے حل کیے جا سکتے تھے لیکن حل نہیں کیے گئے، حل نہیں کیے تو خاندان اجڑ گئے۔ تو اس لیے ایک میسیج تو چھوٹا سا یہ ہے میری طرف سے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو اور آپ اپنی نیتوں کو ٹٹول چکے ہوں، اس میں آپ کو کھوٹ نظر نہ آئے اور یہ کہ انا والا معاملہ نہ ہو، پھر بھی معاملہ سمجھ نہ آئے، تو ایک مشورہ ضرور کر لیجئے گا، ایک مشورہ ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات اس طرح بگڑتے ہیں اور خاندان اجڑتے ہیں، یہ سارے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک نیتوں کا کھوٹ، اور دوسرا انا، فخر، غرور، تکبر، یہ چیزیں، اور تیسری جو چیز ہے، تیسری یہ چیز ہے کہ خود فہم و بصیرت نہ ہونا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔ مشورہ اس سے کیا جاتا ہے، مشورہ اس سے کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی میری 2 ویڈیوز ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تو مشورہ کس سے کرنا چاہیے کہ مشورہ اس سے کریں جو آپ کا مخلص ہو اور جو اس معاملے میں یعنی تجربہ رکھتا ہو اور اس حوالے سے معاملات کو سلجھا سکتا ہو، کچھ تھوڑا سا علم رکھتا ہو، آپ کا مخلص بھی ہو، تو وہ آپ کو اتنی اچھی رائے دے سکے گا، آپ کے جو مسائل بنتے چلے جا رہے ہیں اس کو سلجھا سکے گا، حل کر سکے گا، ورنہ یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے آج کا میسیج یہی ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے تو پہلی بات یہ کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، دوسری بات یہ کہ انا، فخر، غرور، تکبر، یقین مانیں یہ آپ کے دشمن ہیں، عارضی طور پر صرف آپ کو یعنی کہ ناک نہ کٹ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسی باتیں صرف آپ کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ انا، غرور، فخر، تکبر، یہ سارے آپ کے دشمن ہیں، یہ رذائل ہیں، یہ یعنی انتہائی خطرناک آپ کے دشمن ہیں۔ تو دوسری ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا کہیں ان کی وجہ سے تو نہیں معاملات بگڑ رہے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ کسی سمجھدار شخص سے مشورہ ضرور کر لیں، ایسا سمجھدار شخص کہ جو ان معاملات کو بھی سمجھتا ہو اور ساتھ ہی آپ کا مخلص ہو اور تھوڑا سا علم بھی رکھتا ہو۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ خاندان اجڑیں گے نہیں، خاندان بکھریں گے نہیں، خاندان برباد نہیں ہوں گے، بلکہ خاندان جڑیں گے، خاندان میں خوشحالیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، اور انشاءاللہ آسانیاں اور سہولتیں آئیں گی۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔